الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس وقت ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں، دکان پہ، چوراہے میں، گھر میں، مسجد میں، میرا پنکھا بند کر تو ایک ہی گلہ اور ایک ہی شکوہ کرتے ہیں، ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، یہ وقت بڑا برا جا رہا ہے۔ اس طرح کے جملے اکثر سننے کو ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ میں ہی خراب ہوں۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ یہ جو ہمارا گلہ ہے، شکوہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، زمانہ اچھا نہیں ہے، وقت اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر جو واجب ہے وہ اپنی اصلاح ہے، تم خود سیدھے ہو جاؤ، بس علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے ہو تو کسی شخص، گمراہ شخص کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو تبلیغ نہ کریں، کسی کو غلط بات سے نہ روکیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم شیشے کو بار بار صاف کر رہے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے جسم میں کچھ میل نظر آتی ہے، ہم شیشے کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شیشہ میلا ہے، شیشہ میلا نہیں ہوتا، ہم میلے ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی درست نہیں کرتا کہ بجائے شیشے کو صاف کرنے کے میں اپنے رخسار کی کالک کو صاف کروں۔ اس کے سامنے کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا تھا، اس کو تو کالک نہیں دکھی، جب میں کھڑا ہوا تو مجھے کالک دکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالک شیشے میں نہیں ہے، مجھ میں ہے۔ بہت سارے ایسے ہم نے مسئلے پال لیے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ مشکلوں کا شکار ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے۔ بعض تو نعوذ باللہ یہ تک کہہ دیتے ہیں اللہ نے انصاف نہیں کیا، دکان میری بھی ہے، دکان اس کی بھی ہے،
وہ اتنا مالدار ہو گیا ہے، اس نے بھی 10 سال پہلے دکان کھولی تھی، میں نے بھی 10 سال پہلے کھولی تھی، وہ اتنا مالدار ہو گیا، میں وہی غریب کا غریب ہوں۔ اللہ نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایسے جملے بھی کہتے ہیں جب کسی کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کو مارنے کے لیے میرا ہی باپ ملا تھا۔ کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو وہ یہی جملہ کہتا ہے، اللہ کو مارنے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا۔ کسی کی وفات رمضان میں ہوتی ہے، 27 رمضان کو ہوتی ہے، تو عورتیں گھر میں بیٹھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہے کتنا منحوس مہینہ آیا اور کیسی منحوس رات ہے، میرے بچے کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنتا ہے، پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے، شاید یہ سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے اور اس کی دکان پہ اسے فرصت نہیں ملتی تو آپ اپنے اندر اس خامی اور اس سبب کو تلاش کریں جس سبب سے یہ فرق پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے۔ آج ہم کسی مارکیٹ سے گزرے نا تو لوگوں کے کاروباری حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ جب گلی سے گزرے تو گلی کے دونوں سائڈ سے جو دکانیں ہوتی ہیں وہ آپ کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، حاج صاحب ادھر ہاں سب دیکھ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ بتائیں کیا چاہیے۔ بلکہ بعض نے تو ایسے لڑکے کھڑے کر رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے دکان کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مندی کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی بزنس کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول دکان کھولتے، سودا بیچتے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد دکان بند کر دیتے، سامان پہ کپڑا ڈالتے، خود وہیں بیٹھ گئے۔ لوگ آتے سودا لینے تو وہ کہتے میں اب کل بیچوں گا، آپ کو ابھی چاہیے آپ اس سے لے لو۔ وہ کہتا بھی تو دکان پہ بیٹھا ہے، یا تو یہ ہے کہ دکان بند کر کے چلا جا، جب تو بیٹھا ہے تو پھر تو اپنا سودا بیچ، اگر بیچتا نہیں ہے تو بیٹھا کیوں ہے؟ وہ کہتے کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں دکان بند کر کے چلا جاؤں تو لوگ مجھ سے سودا لینے کے لیے پھر کل کا انتظار کرتے ہیں، دوسری دکان پہ نہیں جاتے، کل کا انتظار کرتے ہیں، دکان کھلے گی پھر مجھ سے نہیں لے، دوسری دکان پہ نہیں جاتے۔ میں کھول کے اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، آج کی جو میری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے، آپ اس سے سودا لے لیں، کیونکہ میں نے صبح سے دیکھا ہے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ یہ ظرف ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس شخص کے پاس گاہکوں کا رش کیوں لگتا ہے؟ دکان بند ہے تو اگلے دن گاہک انتظار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آخر کوئی تو اس کی خوبی، کوئی تو اس کی ادا ہے جو اس کے رب کو بھاتی، اور میری دکان پہ کیوں نہیں آتے؟ کوئی تو میری خصلت ہے جو رب کو ناراض کرتی ہے۔ ہم حسد کرتے ہیں، کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیشہ ہم ٹانگ کھینچتے ہیں دوسرے کی۔ کوئی دریا کے کنارے بیٹھا کنڈے سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ایک اس کے برابر میں بالٹی، 2 بالٹیاں رکھی ہوئی تھی، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ایک بالٹی میں ڈالتا تھا اور پھر اوپر ڈھکنا دے دیتا تھا، مچھلیاں اچھلتی تڑپتی، ڈھکنا بند کر دیتا۔
جو دوسری بالٹی ہے اس میں وہ کیکڑے ڈالتے تھے. اگر کیکڑا کوئی پکڑا جائے، جال میں آ جائے تو کیکڑے اس بالٹی میں ڈالتا تھا، لیکن ان کو بند نہیں کرتا تھا، ڈھکتا نہیں تھا. کسی نے کہا تو مچھلیوں کو تو ڈھکنا بند کر دیتا ہے، کیکڑوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. اسے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں کیکڑے کو میں کیوں کھلا چھوڑتا ہوں، یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. مچھلی تو اچھل کے باہر گر جاتی، یہ باہر نہیں نکل سکتے. کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں. ایک کیکڑا بالٹی پہ چڑھتا ہے نکلنے کے لیے، اور دوسرا کیکڑا جب وہ درمیان تک آ جاتا ہے، دوسرا کیکڑا اس کے پیچھے اس کی ٹانگ کو چپک جاتا ہے. وہ بھی نکلنا چاہتا ہے لیکن ٹانگ کو اس لیے چپک جاتا ہے کہ یہ جب اوپر جائے گا مجھے بھی کھینچے گا. نتیجے میں دونوں نیچے گر جاتے ہیں. جب بھی کسی کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، آزاد نہیں ہو سکتا. یہی حال آج ہماری قوم کا ہے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یقین مانیے جن کو آج ہم گمراہ کہتے ہیں، جن کو آج ہم گمراہ کہتے ہیں، ان کی عادتیں آپ دیکھیں. انہوں نے ایسی یونین بنائی ہوئی ہے. کوئی غریب ہے پڑھ نہیں سکتا، فنڈ ہم دیں گے پڑھے. کسی کا گھر نہیں ہے لیکن ہماری کمیونٹی سے ہے، گھر ہم دیں گے، ہمارے پاس ہے، ہم سے ہیلپ مانگے فی سبیل اللہ. اور ایک ہم ہیں، ہم میں اگر کوئی اوپر آئے گا وہ کوشش کرے گا کہ نیچے میرے مسلک کے لوگ نہ آئیں، دوسرے ہوں میرے مسلک کے لائے. ترقی کیسے ہوگی میرے بھائی؟ ہمیشہ اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور اپنے اندر کی گندگی کو صاف کرنا چاہیے. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کس طرح ہم سے راضی ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، راہ راست پر قائم رہو، ہدایت کی راہ کو تم نہ چھوڑو. لن یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دنیا کا کوئی بھی کتنا گمراہ کیوں نہ ہو، اگر تم راہ راست پر ہو تو اس کی گمراہی میں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اپنے آپ کو سیدھا کرو، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. ہمیشہ اپنی فکر کیا کرو، دوسروں پہ تانے مت دیا کرو، دوسروں پر تانا زنی مت کیا کرو، دوسروں کے عیبوں کو مت تلاش کیا کرو. ہمیشہ اپنے گریباں میں جھانکا کرو. اللہ رب العالمین کو یہی عادت بڑی پسند ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی پسند ہے. بندہ اس کے ساتھ دوستی رکھ لے، تعلق رکھ لے، رشتہ جوڑ لے، روئے اس کے آگے، گڑ گڑائے اس کے آگے، ہاتھ اٹھائے اس کے آگے. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسا اس کو نوازتا ہے. صحابہ کرام میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ غسیل الملائک کہلاتے ہیں. جنت میں فرشتوں نے انہیں غسل دیا. پہلی رات شب زفاف شادی ہوئی، دلہن کے ساتھ ایک رات گزاری. فجر سے پہلے اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو. بیوی کو ایک رات کی دلہن کو گھر میں چھوڑ کے جہاد کے لیے نکلے، شہید ہو گئے. ان پر غسل تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا، آپ نے فرمایا کیا اس شخص نے شان پائی ہے. جنت کے عین وسط میں بٹھا کر جنت میں اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل دیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کا خوف اس قدر تھا
کہ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ نہ کرے، تو کس بات سے خود کو منافق کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت جوبن بالکل الگ، اتنا اونچا ہوتا ہے، اور جب رسول اللہ کی مجلس سے نکل کر علیحدہ ہوتا ہوں بازار میں یا کسی بھی جگہ، تو پھر میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو رسول اللہ کے سامنے تھی، تو اس سے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ اچھا اب دیکھیے، حضرت حنظلہ ابو بکر سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے اندر ایک ایسی چیز ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، کہ آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اس سے بات ہی نہیں کر رہے، اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا محسوس کرتا ہوں۔ آگے صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہاں یار یہ بات تو تیری منافقت والی ہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے تو ہوگا، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً کہا اے حنظلہ، اگر یہ منافقت ہے جس کو تو منافقت سمجھ بیٹھا ہے، اگر یہی منافقت ہے تو پھر اللہ کی قسم میں بھی منافق ہوں، چونکہ ہم جو اللہ کے رسول کے سامنے جو ایمان کا درجہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے جدا ہونے کے بعد ہماری وہ کیفیت ہی نہیں رہتی ہے۔ اب دونوں پریشان ہو گئے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دونوں آ کر کے کہتے ہیں نافقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم تو منافق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، بات بتاؤ، کس بات سے تم کہتے ہو کہ تم منافق ہو؟ انہوں نے بات بتائی، آپ نے فرمایا اسے نفاق نہیں، اسے ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا کہتے ہیں۔ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہارا ایمان عروج پر ہوتا ہے، بڑھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سنتے ہو، رسول کی باتیں سنتے ہو، دل آخرت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب تم بازاروں میں جاتے ہو تو پھر دنیا کے قریب ہو جاتے ہو، مجھ سے دور ہو جاتے ہو، تو ایمان کی وہ کیفیت تھوڑی نیچے آ جاتی ہے۔ اس کو نفاق نہیں بلکہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا کہتے ہیں۔ کیا ایمانداری سے بتائیے ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ بیٹھ کر یہ کہیں گے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، حتیٰ کہ خطیبوں کو بھی منع ہے۔ وہ بدترین خطبہ ہے جس خطبے میں خطیب لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہے تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، خود کو اس سے الگ سمجھے، پارسا سمجھے۔ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ خطیب یہ نہ کہے تم ایسے ہو، خطیب کہے ہم ایسے ہیں، خود کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور ہم اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یقین مانیے معاشرہ پورا خراب ہو چکا، اور ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ خاص کر نوجوان نسل اتنا بگڑتی چلی جا رہی ہے، کالجز یونیورسٹی کے لڑکے اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جو آپ محمد علی مرزا کا نام سنتے ہوں گے، لوگ ان کو سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کوئی غامدی صاحب کو سنتے ہیں، کوئی کس کو سنتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ اپنا نالج نہیں ہوتا، جب اپنا نالج نہیں ہوتا تو اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ آج سوشل میڈیا پر اتنی من گھڑت باتوں کی بھرمار ہے، بلکہ لوگ نیچے لکھ بھی دیتے ہیں بخاری صفحہ نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، یہ تک لکھا ہوتا ہے۔ وہ حدیث نمبر وہ دیتے ہیں جو حدیث نمبرنگ بخاری کی جہاں ختم ہوتی ہے وہ نمبر اس کے بعد کا ہوتا ہے۔ کتاب تو کیا وہ حدیث ہی نہیں ہے، بخاری میں تو کیا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہوتی۔
جس طرح آج کل ایک بڑا پھیلا ہوا ہے، اکثر لوگ میسج کر دیتے ہیں اور جسے آپ لوگ فارورڈ میسج کہتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری کی اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور وہ حدیث کے نام سے مشہور ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو معاف کر دیا لو، اگر معاف کرنے سے تمہاری شان گھٹتی ہے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا، کسی کو نہیں کہا۔ یہ کہا معاف کرو، اچھی بات ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ تم معاف کرو، اگر معاف کرنے سے تمہاری کوئی شان گھٹتی ہے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، یہ کبھی نہیں کہا۔ اسی طرح آج کل نئی چیز اور پھیلی ہوئی ہے کہ جی جب دجال کا فتنہ آئے گا اس کے سب سے زیادہ پیروکار عورتیں ہوں گی اور اس کے بعد علماء ہوں۔ اب یہ کس نے کہا؟ عورتوں کی بات درست ہے لیکن زیادہ پیروکار علماء ہوں گے، یہ جملہ کہا اور یہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے اور لوگ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہماری ہر پہلو سے اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ مثلا معاشرے کی کئی خرابیاں ہیں، گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی اچھے گھر میں اچھے دیندار لڑکے سے اس کی شادی کریں۔ اب شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچی کو حفظ کرائیں اور حفظ کرا بھی لیتے ہیں۔ پھر الہدا جو فرد نسیم ہاشمی کا ادارہ ہے اس میں وہ قرآن مجید کا ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی حدیث کی کتاب وہ بھی پڑھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری بچی حافظہ بھی ہے عالمہ بھی ہے۔ اب جب بچی آپ کی حافظہ بھی ہے عالمہ بھی ہے فاضلہ بھی ہے دیندار ہے صوم و صلات کی پابند ہے باپردہ ہے تو اب آپ اس کے لیے رشتہ بھی تو ہم پلہ تلاش کریں نا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کو تو آپ نے بنایا عالمہ فاضلہ اور آپ نے رشتہ تلاش پسند کیا امریکہ میں یا لندن سے، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، مونچھیں بھی نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، دین کے نام سے واقف نہیں ہے، پردے کو جانتا تک نہیں ہے، انتہائی آزاد خیال ہے۔ اب یہ اس بیٹی کا قصور نہیں ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ یعنی بیٹی کی تربیت کس راستے پر کی اور رشتے کے لیے انتخاب کس کا کیا، یہ کس کی ذمہ داری تھی۔ پھر وہ ساری زندگی قرآن پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ ظاہر بات ہے ساس بھی اس کی دیندار نہیں ہے، جب قرآن کھول کے بیٹھتی ہے آواز آج مجھے چائے بنا کے دے، سارا دن قرآن پڑھتی رہتی ہے، کام سے بچنے کے بہانے بنائے ہوئے، کبھی مصلی بچھا لے گی کبھی قرآن کھول کے بیٹھ جائے گی مجھے چائے بنا کے دے، اس کو نہیں پڑھنے دیتے۔ رفتہ 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 وہ قرآن بھول جاتی ہے۔ آپ کا کیا فائدہ آیا دین سکھانے کا، قرآن پڑھانے کا، عالمہ فاضلہ بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم پلہ رشتہ تلاش کریں۔ جس مزاج کی آپ نے تربیت بچی کی ہے اسی مزاج کا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ایک خرابی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہماری بچی کے جب رشتے آتے ہیں، عموماً جب بچیاں کم عمر ہوتی ہیں رشتے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ کم عمری کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ بس بچی جوان ہونی چاہیے، اگر وہ پڑھ بھی رہی ہے کوئی بات نہیں، پڑھنا بچی کا کوئی اسلامی یا شرعی کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر ضروری ہے تو آپ ایسی جگہ شادی کریں جو یہ موقع شادی کے بعد بھی اسے ملتا رہے۔ دیندار لوگوں کہیں گے کوئی بیٹا کوئی بات نہیں آپ پڑھ لو، پڑھتے رہو۔ ایسے اچھے گھر میں چلی جائے، کام کاج گھر میں نوکر چاکر بھی کر رہے ہیں اور اس کو فرصت ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس عرصے میں جب رشتے آتے ہیں ہم یہ جواب دیتے ہیں ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی، ابھی ہماری بچی پڑھ رہی، ابھی پڑھ رہی۔
دیکھیے اگر لڑکے اوور ایج ہو جائیں نا تو ان کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، اگر لڑکیاں اوور ایج ہو جائیں تو پھر شادیاں نہیں ہوتی، پھر رشتے نہیں ہوتے، پھر رشتے ہوتے ہیں اوور ایج کے۔ اب ظاہر بات ہے آپ بتاؤ گے بیٹی 35 سال کی ہے تو کنوارا رشتہ بہت کم ہی ملے گا۔ اب آپ کو یا تو جنہوں نے پہلی بیوی چھوڑی ہوگی یا پہلی بیوی فوت ہو چکی ہوگی یا دوسری شادی کے خواہش مند ہو، اب آپ بولو گے یہ تو میں نہیں کرتا، ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، ہم کیوں اس طرح خراب کریں۔ دوسری چیز، جو ہمارے گھر نہیں بستے، شادی کے بعد بھی نہیں بستے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں ہم نے ان پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر مولوی صاحب جب پوچھتے ہیں فلاں بن فلاں آپ کو قبول ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ جب دولہا سے پوچھتے ہیں فلاں بن فلاں اتنے مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں کہ آپ کو قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے۔ تو اس قبول کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ اس خامند کی خوبیاں یا خامند کی خامیاں یا دلہن کی خوبیاں یا دلہن کی خامیاں، اس قبول ہے میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے تو بچوں کی بھی شادیاں کرا دی ہیں، آپ کو تو اتنا پتہ ہونا چاہیے نا۔ جی سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جب آپ قبول کرتے ہیں نا تو آپ اس شخصیت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ اب اگر کسی دن یہ نمک زیادہ ڈال دے گی کھانے میں تو بھی قبول ہے، میری قیمتی شرٹ کی آستین جلا دے گی استری کرتے ہوئے تو بھی قبول ہے۔ اور دولہا جو مجھے شاپنگ کراتا ہے، ہوٹلنگ کراتا ہے، اگر اللہ نے کرے کبھی اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا اور مجھے گھر میں چٹنی کھانی پڑی تو بھی مجھے قبول ہے۔ جب یہ ظرف ہونا دونوں کا، گھر کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی بھی نہیں ٹوٹتے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہتی ہیں کئی چاند گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے۔ ایک دفعہ بیویوں نے مل کر کہا بھی، ساروں نے مل کے اللہ کے رسول کے مطالبہ کیا ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے۔ اب اس معاملے کو اللہ نے سلجھایا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو جمع کرو اور ان سے پوچھو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ اگر تم دنیا کی آرائش آرام چاہتے ہو آؤ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اور پھر رسول تمہیں اپنے گھر سے فارغ کر دے گا، یعنی طلاق دے دے گا۔ اور اگر ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم اللہ کو، آخرت کے گھر کو، رسول کو پسند کرتی ہو تو پھر اسی پہ گزارا کرو۔ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جس نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے مجھے ساز و سامان دو اور میں جاتی ہوں۔ سب نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت قبول ہے، ہم اسی پہ رہیں گے، اسی پہ۔ پھر گھر نہیں ٹوٹتے۔ جب آپ نے قبول کیا، خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے، تو اب شادی کے بعد آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ پھر کچھ علماء نے بھی مس گائیڈ کیا، جو ٹی وی پہ چینل پہ آنے والے، انہوں نے بھی کہا کہ جی عورتوں کو گھر میں روٹی نہیں پکانی چاہیے، کپڑے نہیں دھونے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کا یہ حال ہے، آپ کے پاس آتی ہے ہاتھ دکھاتی ہے، یا رسول اللہ میرے ہاتھ دیکھو، گٹے پڑے ہوئے ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ چکی اپنے ہاتھ سے پیستی ہے،
آج کل تو نوجوان جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ چکی کیسے ہاتھ سے پیستے، چکی نہیں جانتے، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی ہے، وہ چکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گھر سے رخصت ہوتے وقت دی تھی۔ آج کی عورتوں کو شکر پڑھنا چاہیے کہ آج کل گندم گھروں میں نہیں آتی، پیسے پیسائے آٹے آتے ہیں، ورنہ باپ چکی جہیز میں دیتا اور گندم گھر میں آتی، آدھی رات سوتے اور آدھی رات فجر سے پہلے ناشتہ بنانا ہے، آدھی رات پہلے اٹھ کے بیٹھتے چکی چلے۔ اللہ کے حبیب نے مشکیزہ بھی دیا پانی کا، حدیث میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پر مشکیزہ پانی کا لاد کر گھر میں لاتی، حالانکہ یہ باہر کا کام ہے، اندر کا کام نہیں ہے، یہ باہر کا کام ہے، پانی باہر سے لایا جاتا ہے۔ اور آپ سیرت نگاروں سے اکثر سنتے ہوں گے کہ گھروں میں، اپنے گھر میں اللہ کے حبیب تندور میں لکڑیاں ڈال دیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات روٹی پکا دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے عورتیں گھر میں روٹی پکاتی تھی نا، آپ لکڑیاں تندور میں ڈالتے، جب تندور گرم ہو جاتا تو عورتیں روٹی پکاتی۔ آج تو الحمدللہ مہینے میں آدھا دن تو ہماری ہوٹل سے روٹی آتی ہے، ہوٹلوں سے نہاری کے ساتھ چپاتی اچھی نہیں لگتی، جب نہاری ہوٹل سے آئی ہے تو روٹی بھی تندور کی اچھی لگے گی نہاری کے ساتھ۔ ہماری تو لائف بڑی آسان ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کے رسول کی امت سے بنایا، ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب دی اور رسول جیسا استاذ دیا، اور پھر رہنمائی کے لیے نبی مکرم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہے، جس سے ہر مسلمان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی شخص کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ